الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر حجِ درود پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بهم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حجِ درود پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، کس قدر تسکین بخش اور روح پرور ماحول ہے کہ ماہ شعبان المعظم تشریف لے جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کیے گزرے دور میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہے. ہر زبان پر آمد رمضان کے چرچے اور ہر مکان میں عظمت رمضان کے نغمے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ہی عظیم شان مہمان آ رہا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ رمضان المبارک بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک مہمان ذیشان ہے. حضرات محترم، ہر مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے. یہ خدا کا مہمان ہے جو اہل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے، اور یہ خود نہیں آیا، اسے رب کریم نے بھیجا ہے. اور بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس کا ادب و احترام اور اعزاز و اکرام بجا لائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تاکہ میں ان کی مغفرت اور بخشش کا سامان کروں. چونکہ اس نے یہ مہمان عطا فرما کر ہم گناہ گاروں پر احسان فرمایا ہے، اس لیے ہم ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی الفتوں اور چاہتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے پورے جذبہ ایمانی سے اس کا استقبال کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. خدا نے اس مہینے کو ہماری فلاح و کامیابی سکسیس کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے اس کا استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور بیان ببانگ دوحل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان آ رہا ہے ماہ رمضان. اہل ایمان کا مہمان آ رہا ہے ماہ رمضان. مہمان کی آمد سے قبل اس کے ٹھہرنے، لیٹنے، بیٹھنے اور چہل قدمی کے انتظامات کرنا، اسے خوش آمدید، خیر مقدم، ویلکم کہنا یا اس آنے والے کا انتظار کرنا، بار بار اس کا راستہ دیکھنا اور اس کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، یہ تمام امور استقبال کے ضمن میں آتے ہیں. اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد سے مسلمان بے خبر اور لا علم نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم ان کے پاس بھی پہنچ جائے اور یہ عدم و توجہی کا شکار رہیں. یہ مہمان، اس مہمان کی مہمان نوازی کے آداب کے سخت خلاف ہے کہ اس کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے. احادیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اس پر چند احادیثیں بھی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو. ایک اور دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ہرگز روزے نہ رکھے. ایک اور روایت میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان اور شعبان کے درمیان روزے کو ترک کر کے فرق کرو، یعنی چھوڑ دو. رمضان المبارک سے قبل
روزے رکھنے سے منع کرنے کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنا شروع کر دیے تو اب اس کے اجسام یعنی اس کی باڈی جو ہے وہ کمزوری کا شکار ہو جائے گی، اور بد دنوں میں نقاہت اور کمزوری پیدا ہونے کی صورت میں کہیں ان کے لیے رمضان کے روزوں کو پورا کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے کما حقہ نہ رکھے گئے تو آداب رمضان میں کمی واقع ہو جائے گی، مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اور حقوق میزبانی کے فقدان کی وجہ سے کہیں ماہ رمضان المبارک ناراض اور خفا نہ ہو جائے۔ اگر یہ خفا ہو گیا تو رحمت خداوندی منہ موڑ لے گی اور اس کی برکت تعلق توڑ دے گی، بخشش و مغفرت دامن چھوڑ دے گی۔ اس لیے آمد رمضان کے موقع پر کمزوری نہیں شہ زوری ہونی چاہیے، نقاہت نہیں ثقاہت ہونی چاہیے، نزاکت نہیں سلامت ہونی چاہیے، چہروں پر مردلی نہیں ان کی کیفیت دیدنی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو صاحب فراموش نہیں حشاش بشاش ہونا چاہیے، بے نشاد نہیں صاحب انبساط ہونا چاہیے، پس مردہ نہیں خندیدہ ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہوشیار ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں بلکہ آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ پورے عزم و استقلال کے ساتھ رمضان کا استقبال بھی کر سکے اور اس کے روزے رکھ کر رحمت خداوندی کا مستحق بھی بنے اور صاحب کمال بھی بنے۔ چونکہ میں نے عرض کیا ہے یہ بات جو صاحب کتاب نے لکھی ہے، بلکہ جلیل القدر محدثین نے بھی یہ بہت سارے نقطے لکھے ہیں کہ بات ان کی ہے، انداز میرا ہے، محفل ان کی ہے، بناؤ سنگار میرا ہے، کنایا ان کا ہے، تصریح میری ہے، لفظ ان کی ہے، تشریح میری ہے، اور کلام ان کا ہے، تقریر میری ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنے کے لیے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ بندہ مومن روزہ چھوڑ کر اپنے جسم کو قوی و مضبوط کر لے اور رمضان میں پورے نشاط و انبساط اور خوشی و مسرت کے ساتھ داخل ہو سکے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ چونکہ امت ناتواں اور کمزور ہے، اس لیے اگر وہ ماہ رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے لگے گی تو اس کی کمزوری اور ناتوانی میں مزید اضافہ ہوگا، کہیں فرض روزوں سے قبل ہی اس کے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے اور ان کے قدم ڈگمگانے نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ناتواں امت پر مہربانی فرماتے ہوئے اسے رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات اندازہ فرمائیے ہمارے نبی نے گناہ گاروں پر کتنا کرم فرمایا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ حضرات محترم، اگر کوئی مہمان آ رہا ہو تو صاحب خانہ کو اطلاع مل جائے کہ فلاں دن یا فلاں روز یا فلاں وقت وہ یہاں قدم رنجہ فرمائے گا تو قدردان میزبان قبل اس وقت ہی اس کا راستہ دیکھے گا اور راہ میں کھڑا ہوگا، آنکھیں فرش پہ بچھا دے گا۔ چونکہ اسلام اعلیٰ اقتدار و اخلاق کا حامل ہے، اس نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ خدا کے عظیم مہمان رمضان کی آمد شعبان کی 29ویں یا 30ویں شب کو ہوگی، تم اس کا انتظار بھی کرو اور اس کی راہ بھی دیکھو، یعنی سر شام اپنی نگاہ مطلع پر گاڑ دو، چہرے آسمان کی طرف کر کے اس کے قاصد یعنی چاند کو دیکھو کہ وہ نکل آیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ طلوع ہو جائے تو سمجھ لینا وہ مہمان گرامی بھی تشریف لے آیا ہے، چونکہ اس کی آمد چاند کی رونمائی سے متصل جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چند فرمودات یعنی چند احکامات جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ سناتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہتمام کے ساتھ ہلال رمضان کے استقبال کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ رمضان کے چاند کے استقبال کی اہمیت ذرا گوش محبت وا کیجیے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہے، یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کا ارشاد یوں سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان کی چاند کی راتوں کو شمار کرتے رہو، یعنی گنتے رہو کہ اب اتنے دن بچے ہیں، اب اتنی رات بچی ہے۔ حضرات محترم،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مبارک مہمان سایہ فگن ہو جائے اور تم عدم توجہی لا علمی کا شکار رہو اور اس کے استقبال میں کمی آ جائے۔ اس لیے شعبان کا چاند گن گن کر گزارا کرو، جوں ہی وہ اپنے اختتام کو پہنچے اور چاند رمضان طلوع ہو جائے تو پوری خندہ پیشانی اور پرتپاک سے اس کا استقبال کرو۔ تمہیں ذہن نشی رہے کہ یہ کسی بادشاہ کا مہمان نہیں ہے بلکہ تمہارے خدا کا مہمان ہے۔ حضرات محترم، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب کے مہینے میں بھی بارگاہ خداوندی میں دعا و التجا کیا کرتے تھے، آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ماہ رمضان میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ مختلف الفاظ یوں مروی کیے ہیں کہ جوں ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میرے آقا کے لب مبارک واہ ہوتے ہیں اور نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر سر انور جھکا کر بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک فی رمضان، یعنی مولا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکات بھی عطا فرما۔ ابھی رمضان کی آمد میں پورے کچھ دن صرف باقی رہ گئے ہیں حضرات محترم، اور آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے یہ رجب کے مہینے میں فرمائی ہے، جبکہ رجب اور رمضان کے بیچ میں لگ بھگ 2 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ کس قدر عظمت والا، برکت والا اور رحمت والا اور عزت والا، شان و مرتبت والا مہینہ ہے کہ 2 ماہ قبل ہی اس کی برکات کو پانے کی دعائیں اور التجا کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے اگر نبی کریم رمضان المبارک کا اس قدر اشتیاق ہے تو امتی کو اس کا شوق کس قدر ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا استقبال و انتظار کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے اسودہ نمونہ ہے۔ خدا ہمیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو چاند دیکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ خود بھی پورے اہتمام کے ساتھ چاند دیکھا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب مدینے کا چاند آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک مخصوص دعا یہ مانگا کرتے تھے، وہ دعا آپ حضرات کے گوش گزار کروں، ذرا توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب چاند پر پڑتی تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ ھذا ہلال رشد و خیر، ہاں ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، یعنی یہ دیکھو بھلائی اور خیر کا چاند نکل آیا ہے، یہ خیر و برکت کا چاند ہے، اے چاند جس نے تجھے پیدا کیا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر پر مغز اور جامع دعا ہے۔ حضرات محترم، مہمان کی آمد پر ہم لوگ انتہائی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خندہ پیشانی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکبادیوں کو تبادلے دیتے ہیں، مہمان کو خوش آمد اور مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے سردار محبوب رب کردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نور الانوار علیہ الصلاۃ الغفار کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ اس قدر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اسے مرحبا اور خوش آمدید کہتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی آمد کا پورا احساس دلاتے تھے تاکہ آپ کی امت کو اس مبارک مہمان کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے نبی کے اس خوشی بھرے انداز کو خود بیان کرتے ہوئے رمضان المبارک کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے: اتاکم رمضان و سید الشہور، یعنی لوگوں تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، ہم اس کی آمد پر اسے مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے جسے امام الانبیاء اور سردار عرب و عجم مرحبا فرمائے اس کی عظمت و رفت کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری ایک روایت میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام سے: قد جاءکم رمضان شہر مبارک، یعنی تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، یعنی تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش موسلا دھار ہے، اس کا ادب کرنے والوں کے لیے جنت تیار ہے اور روزے دار سے رب کو پیار ہے۔ حضرات محترم، استقبال رمضان کے مطابق
بہت سارے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے، یعنی ہم رمضان میں روزے رکھیں گے تو ہمیں اپنا حلیہ کس طرح رکھنا ہے، کھانے پینے میں ایک تو بیلنس رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہمارے کھانے کا ٹائمنگ چینج ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ ہم بیمار ہو جائیں۔ ہمیں کھانے میں غذاؤں میں لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ رمضان کے متعلق جس طرح ہم رمضان میں زیادہ تر توانائی والی چیزیں یعنی طاقت والی چیزیں کھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، جیسے تیل والی چیزوں سے بچے، یعنی کچھ ایسی چیزیں جس کے کھانے کے بعد پانی پینے سے ہمیں تکلیف ہو تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور ہم ہر کاموں سے فری ہو کر رمضان میں صرف یہ سوچیں کہ ہم عبادت میں مشغول رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان میں بیمار پڑ جائیں یا ہم رمضان میں کسی ایسے کام میں الجھ جائیں جس کی وجہ سے ہماری عبادت ڈسٹرب ہو۔ سب سے پہلی وجہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو شاپنگ کا مسئلہ ہے اس نے ہماری رمضان کی عبادتوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام اور ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا گیا، صحابہ کرام رجب اور شعبان آتے آتے زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم اگر رمضان میں زکوٰۃ دینے نکلے یا اس کا حساب لگانے بیٹھیں گے تو ہمارا یہ ٹائم بھی برباد ہوا، یعنی ہم عبادتوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے۔ ہم رمضان شروع ہوگا اس کے ایک ہفتے بعد پہلے جمعے کی تیاری کریں گے، یعنی اپنے کپڑے سلوانے ڈال رہے ہیں، اب گئے صاحب رمضان میں کپڑے خریدنے کے لیے، رمضان میں روزے رکھ کر آپ بھیجا ماری کرتے ہوئے جائیں گے، صاحب یہ دے دو وہ دے دو، ارے میرا روزہ ہے جلدی کرو، یہ کرو وہ کرو، یعنی دکان والوں سے بھی ایک تو رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ بھوکے رہتے ہیں تو پھر ہمارا مزاج بھی ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے، اسی لیے پھر ہم اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم بچوں کو شاپنگ کرائے، بیوی کو شاپنگ کرائے، پھر اس کو یہ کہتے ہیں وجہ تو اپنا کرتی رہے، یعنی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا معمول بنائیں کہ جتنی ہمیں خریداری کرنی ہے وہ رمضان سے قبل کر لے، جتنی ہمیں تیاری کرنی ہے وہ ہم رمضان سے پہلے کر لے۔ پھر یہ کہ اگر 15 رمضان کے بعد آپ نے کپڑے خریدے، پھر آپ کسی ٹیلر کے پاس گئے، صاحب کپڑے سل دو، اب ٹیلر بھی بھاؤ کھائے گا، نہیں 900 لوں گا میں تو، نہیں میں 1000 لوں گا، پھر آپ مجبوری میں ڈالیں گے، یعنی آپ ٹیلر کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ کئی ٹیلر ایسے دیکھے میں نے کہ ان کو آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا، پھر وہ اپنی تراویح بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر وہ آپ اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، پھر وہ اپنے روزے بھی چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کے روزے کا حساب ان کو دینا ہے، ان کی نمازوں کا حساب ان کو دینا ہے، لیکن آپ کوئی ایسی وجہ نہ بنے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی عبادت ڈسٹرب ہو، آپ کی وجہ سے کسی کے روزے ڈسٹرب ہو، آپ یہ کام پہلے کر لیں۔ حالانکہ یہ رمضان بتایا گیا ایک ایگزام ہے، اب کوئی اگر اسٹوڈنٹ ایگزام دیتا ہے تو وہ ایگزام سے پہلے یعنی ایگزام دینے سے پہلے رزلٹ کی خوشی نہیں مناتا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی رمضان چل ہی رہے ہیں، ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہم اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کر سکتے، کیا پتہ کون سی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کون سی عبادت اللہ ایکسیپٹ کرے اور کون سی نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جتنے فضول کام ہیں ان سے ہم رمضان سے پہلے نپٹ لیں، تاکہ ہم آنے والے رمضان میں صرف عبادتوں پر توجہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، اور سب سے امپورٹنٹ دن چل رہی ہے، رمضان کے جو دن چلتے ہیں یہ تیاری کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے، استقبال رمضان کی فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے، اور چاند دیکھنے کی اہمیت اس لیے بتائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں چاند دیکھنے میں آپ چھت پہ چڑھیں گے تو رمضان کے چاند 4 جنوں نے دیکھ لیے، ہاں دیکھ لیے ہو گیا، میں نکلوں گا تو 10 جنے پوچھیں گے چاند ہو گیا، لیکن عید کے دن وہی پہلے مجھے بتائیں گے صاحب آپ کا نماز پڑھ کیا رہا ہے، عید کا چاند دکھ گیا نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، ارے تو نماز چھوڑ دے کیا، یعنی پہلے امام کو بتائیں گے عید کے دن کہ ہاں عید کا چاند دکھ گیا، لیکن رمضان کا امام سے پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے۔ رمضان کے چاند پہ خوش ہونا اور خود دیکھنا یہ نبی کریم کی سنت ہے، اور جو استقامت ہمیں بتائی گئی، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، اور سب سے اہم وظیفہ ہے کہ ہمارے رمضان، جس طرح ایک اسٹوڈنٹ دعا کرتا ہے کہ میرے جو ایگزام آ رہے ہیں وہ صحیح سلامتی کے ساتھ گزار دے، وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی طرح ہمیں بھی دعا کرنی ہے، اور اس کی دعا کا ایک چھوٹا سا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا بعد نماز مغرب آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ رمضان ہمارے لیے صحیح و سلامت گزرے، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور اس رمضان میں ہماری کوتاہیوں کو معاف و درگزر فرمائے، اور جو نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے زیادہ نیکی لے لے، کوئی خیر کا کام لے لے، اور ہر برائی اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ